میرے محترم دوستو، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ کے ساتھ ہونے کے لیے ہمیں اپنی بنیادی ذمہ داری اور ڈیوٹی کو پورا کرنا پڑے گا۔ چوکیدار چوکیداری چھوڑے گا تو نقصان نہ صرف اس کا ہوگا، سب کا ہوگا۔ نقصان صرف اس کا نہیں، سب کا ہوگا۔ ڈرائیور اپنی ڈرائیوری کی ذمہ داری چھوڑے گا، جس چیز کے لیے وہ بیٹھا ہے وہ دوسروں میں لگے گا تو کیا خیال ہے، وہ بھی جائے گا اور اس کے ساتھ جو بیٹھنے والے ہیں وہ بھی ڈوبے گا، سب کو ڈبوئے گا، وہ بھی مرے گا، سب کو مارے گا۔ ایسے ہی ہمارا حال ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں۔ ہم اس وقت تہی دامن ہیں ایمان کے اعتبار سے بھی، تہی دامن ہیں عمل کے اعتبار سے بھی۔ وہ دین جس کو اللہ نے چمکانے کے لیے اور چمکنے کے لیے، دین ایسا نہیں تھا، دین ایسا نہیں تھا۔ دین تو چمکنے کے لیے، اور جو دین پہ چلے ان کو چمکانے کے لیے تھا۔ چمکے، دیکھو بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کے اور دین پہ آئے ہیں، مقصد پہ آئے ہیں۔ پوری دنیا میں بلال سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور مشرق سے مغرب تک بلال کا نام، بادشاہوں کے بیٹوں کے نام بلال ہیں، وزیروں کے بیٹوں کے نام بلال ہیں، مالداروں اور تاجروں کے بیٹوں کے نام بلال ہیں، اور لوگ محبت سے بلال کا نام لیتے ہیں۔ اس لیے نہیں تھا کہ بلال سردار تھے، مالدار تھے، تاجر تھے اور حکمران تھے، حاکم تھے، کوئی اور کچھ تھا، نہیں، غلام تھے، حبشہ کے تھے۔ ظاہری نقشے کے اعتبار سے رنگ کے سیاہ تھے، موٹے ہونٹ تھے، اور لہجے کے اعتبار سے بھی لہجہ ان کا صحیح نہیں تھا، لیکن دین کو اختیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو پسند کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ایسا چمکایا کہ بلال زمین پہ چلا اور پاؤں کی آہٹ جنت میں رسول اللہ نے سنی۔